نہیں فرمائی. صحابہ کرام کو حکم دیا کھول دو اس رسی کو، جب تک نشاط باقی ہے نماز پڑھو، جب نیند آنے لگے تو سو جاؤ. ایک حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. کیوں؟ وجہ بتلائی کہ تم نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے، ہو سکتا ہے کہ تم تو دعا مانگنا چاہتے ہو لیکن زبان سے بددعا نکل رہی ہو، اس لیے نیند ستا رہی ہے، سو جاؤ، سونے کے بعد اٹھو تو نماز پڑھ لو. اجازت نہیں دی، انتہا پسندی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. ان کی عظمتوں کے بیان سے احادیث کے صفحات منور ہیں. تمام محدثین کرام نے ان کی احادیث اور ان کے واقعات اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. جب مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت ابو الدرداء کے ساتھ ان کی مواخات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی تھی، بھائی بھائی بنا دیا تھا. حالانکہ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے اور ابو الدرداء مدینے کے رہنے والے تھے، لیکن جب اسلام نے بھائی بنا دیا رسول اکرم نے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، تو اس رشتے کو انہوں نے ساری زندگی بالکل ایسے ہی گزارا جیسے سگا بھائی. ایک بار تشریف لائے حضرت ابو الدرداء کے گھر. حضرت ابو الدرداء آئے، کھانا پکوایا، بھائی آیا ہے، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. پھولے نہیں سما رہے ہیں، آج بھائی گھر آیا ہے. اچھا کھانا پکوایا. کھانا جب پک کر تیار ہو گیا، بیوی نے دسترخوان لگا دیا. حضرت ابو الدرداء کہنے لگے آؤ بھائی کھانا کھا لو. کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آئیے. کہنے لگے کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں. کہا کہ اگر تم روزے سے ہو تو کھانا میں بھی نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہ کھاؤ. بھائی کی محبت، نفلی روزہ تھا، بھائی کے ساتھ شریک ہو گئے، کھانا کھایا. بیوی کو دیکھا عجیب طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو عام طور پر کپڑے پہنتی ہیں عورتیں کام کاج کے لیے. کسی طرح کا کوئی سلیقہ نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں، نہ بال کڑھے ہوئے ہیں، نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ کسی طرح کا میک اپ ہے. پوچھا کیا بات ہے، تم یہ میلے کچیلے کپڑوں میں کیسے رہ رہی ہو اور کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا تمہارے بھائی کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اتنا ہی تعلق ہے، وہ کما کے لیے آتے ہیں، میں کھانا پکا دیتی ہوں، کھا لیتے ہیں، ہر دن تو روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، میری ان کو کیا ضرورت ہے. یہ سننا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا شاک لگا. ان کا اچھا یہ بات ہے. رات کو وہیں رکنے کا ارادہ کر لیا، رک گئے. بھائی رک گئے ہیں، بہت خوشی حضرت ابو الدرداء کو نہیں معلوم ہے بھائی کس لیے رکے ہیں. لیٹ گئے، سوئے. رات کا بھی ذرا سا حصہ گزرا ہے، سوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، دیکھا حضرت ابو الدرداء اٹھ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہاں چلے؟ کہا نماز پڑھوں گا. سو جاؤ، ابھی بہت وقت باقی ہے. پھر سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد رات کا آدھا حصہ گزر گیا، پھر اٹھے. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے. سو جاؤ، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا. پھر سو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے. کہاں چلے؟ نماز پڑھنے. سو جاؤ. رات کا تھوڑا حصہ تہجد کا وقت جب آیا باقی رہا، اٹھایا، اٹھو اب نماز پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو رات گزارنے کا سلیقہ سکھایا، بیوی کی اہمیت بتلائی، اس کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور ان کو سمجھایا خبردار یہ جو طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، دن میں روزہ رکھنا، رات بھر نماز پڑھنا اور بیوی کے حقوق کو ضائع کر دینا، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی دینداری کے چکر میں اس طرح کی بے احتیاطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ دینداری نہیں ہے.
بیوی کا حق ضائع کر دینا، بچوں کا حق ضائع کر دینا، ماں باپ کا حق ضائع کر دینا، نماز میں لگے رہنا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تمام کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالی، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، لیکن عبادت میں اتنا زیادہ منہمک ہیں کہ بیوی کا کوئی خیال نہیں۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، جا کر دیکھا ان کی بیوی یوں ہی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور بیوی ایسے رہ رہی ہے جیسے برسوں کی شادی ہو چکی ہے، کسی طرح کا کوئی اہتمام نہیں۔ ایک خاتون ان کے گھر گئی، انہوں نے یہ حالت دیکھی، بیوی سے پوچھا بات کیا ہے، دلہن کیسے رہ رہی ہو؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ تم، مجھے لگ نہیں رہا کہ نارمل انداز میں زندگی گزار رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے شوہر نامدار جو ہیں آج تک ہمارے بستر پہ نہیں آئے، آج تک انہوں نے ہمارا حال چال نہیں پوچھا۔ جو تعلق ایک مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے، بیوی کا شوہر سے ہونا چاہیے، وہ آج تک ہمارے درمیان استوار نہیں ہوا۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے یہ صحابی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بلایا حضرت عمر بن العاص کو، پوچھا عمر تمہارے معمولات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہر دن روزہ رکھتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں۔ کہا ایسا مت کرو، مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے جواب میں کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ایسا کیا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار رکھا کرو۔ کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتے ہو تو پھر ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے زیادہ کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، اس سے زیادہ کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بیان فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بظاہر ہر دن روزہ رکھنا عبادت میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، تقوی و پرہیزگاری کا کیا ٹھکانہ ہے، ہر دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ مناسب نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، منع کرتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہر دن روزہ رکھ لینا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ بہت سارے بھائی ہمارے اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں، اسلام کے کسی ایک جز کو لے کر اس میں انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں اسلام نے کاروبار کا بھی حکم دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کاروبار میں لگ گئے تو باقی اور چیزوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ ماں باپ کے احترام میں لگے، بیوی بچوں کو فراموش کر دیا۔ ان تمام چیزوں میں اعتدال رکھنا، میانہ روی اختیار کرنا اور تمام کے حقوق بجاتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اسی میں بھلائی ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں نہ بھلائی ہے، نہ یہ نیکی ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے۔ اسلام اپنے تمام اصول میں درمیانی راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، درمیانی راستہ اختیار کرو، تمام کے حقوق پورے کرتے ہوئے چلو، کسی ایک جز کو لے کر تمام دیگر اجزاء کو نظر انداز کر دینا یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اور اس کی روشنی میں یہ غلط ہے۔ ناظرین، ہم اپنے اس ایپیسوڈ کی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس بیان سے
اتنا تو ضرور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام کا راستہ، رسول اکرم کا راستہ، آپ کی سنت یہ ہے تمام معاملات میں درمیانی راستہ اختیار کریں، محبت میں بھی، عداوت میں بھی، کھانے پینے میں بھی، عبادات میں بھی، اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی کسی ایک ناحیے میں انتہا پسندی کر کے دوسرے راہیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ اور اسی دعوت کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی ہدایات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الكرم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں اسلامی زندگی میں صبر و ثبات کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی کچھ ہدایتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اللہ رب العزت نے اس میں دو